سوال: کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں اور کتنی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کن وقتوں میں نفل نمازیں پڑھنا جائز نہیں؟ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھیں تو رکوع و سجدہ کیسے کریں؟ ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس لیسن میں جانیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل شرعی اسلامک دنیا 92 میں آپ سامعین کا خیر و مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا سبق ہے سنت اور نفل کا بیان۔ تو یہ لیسن نمبر 35 ہے، 35 لیسن نمبر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ جواب: 2 رکعات فجر کے فرض سے پہلے، 4 رکعات ظہر کے فرض سے پہلے، اور 2 رکعات ظہر فرض کے بعد، 2 رکعات مغرب فرض کے بعد، اور 2 رکعات عشاء فرض کے بعد، 4 رکعات جمعہ فرض سے پہلے اور 4 رکعات جمعہ فرض کے بعد۔ ان سنتوں کو سنن الہدا بھی کہا جاتا ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سنت مؤکدہ ہے جو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ اگر چھوڑیں گے اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور سخت گنہگار ہوں گے، کیونکہ سنت مؤکدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں بلکہ ہمیشہ پڑھا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ آپ کو جو ہے کہ پڑھنا ہی ہے۔ مجبوراً اگر کبھی چھوٹ جاتا ہے تو رخصتی ہے، لیکن اس کو جو ہے کہ چھوڑنے کی اگر کوئی عادت بنا لیا اور چھوڑتا ہے، سنت مؤکدہ ہے اور چھوڑتا ہے، تو سخت گناہگار ہوگا۔ تو جو سنت مؤکدہ نمازیں ہیں، جیسے فجر فرض کے پہلے 2 رکعت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر فرض کے پہلے 4 رکعت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر فرض کے بعد 2 رکعت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ کے بعد جو 4 رکعت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان سنتوں کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ ریفرنس بہار شریعت وغیرہ۔ سوال: کتنی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ جواب: 4 رکعت عصر کے فرض سے پہلے، 4 رکعت عشاء فرض کے پہلے، ظہر فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ظہر فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح عشاء فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ میں آئے گا۔ مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھنا، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ صلاۃ الاوابین 6 رکعت کی نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے آپ، جیسے مغرب کی فرض پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، اب جو 6 رکعت پڑھیں گے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور یہ 6 رکعت کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، نماز اوابین کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت حدیث شریف میں بہت بڑی ہے کہ جو یہ نماز کی تاکید کرتا ہے، جو یہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب یہ صلاۃ الاوابین پڑھنے سے، 6 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دو رکعت کر کے 6 رکعت جو ہے کہ صلاۃ الاوابین پڑھا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ آپ جو ہے کہ 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الاوابین۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز اشراق، کم سے کم 2 رکعت نماز چاشت، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ اور نماز حاجت وغیرہ۔ ان سنتوں کو سنن الزوائد اور کبھی کبھی مستحب بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال: جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کسی سنت کا شروع کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ جانے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہو، اگرچہ قاعدہ میں ہی شامل ہو، اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے اور 1 رکعت ہو چکی ہے، دوسری رکعت بھی ہونے والی ہے، اور آپ کو لگے کہ آپ جو ہے کہ آخر میں تشہد میں قاعدہ آخرہ میں آپ جو ہے کہ شامل ہو جائیں گے، تو آپ جو ہے کہ فجر کی سنت پڑھ لیں، فجر کی سنت پڑھ لیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر کھڑے ہو کر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ صف سے دور ہٹ کر پڑھے۔ ریفرنس بنیا بہار شریعت۔ سوال: کن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: طلوع و غروب اور دوپہر، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں۔
نہ فرض نہ واجب اور نہ نفل۔ ہاں اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان سوائے 2 رکعت سنت فجر کے، تحیت المسجد اور تحیت الوضو وغیرہ کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ اور نماز عصر سے مغرب کی فرض پڑھنے کے درمیان نفل نماز منع ہے، نیز خطبہ کے وقت اور نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں و مسجد میں، اور نماز عیدین کے بعد بھی نفل نماز مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ ریفرنس عالمگیری در مختار رد المحتار بہار شریعت۔ سوال: نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب کی قدرت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ اگر استطاعت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ سوال: نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو رکوع و سجدہ کیسے کرے؟ جواب: بیٹھ کر پڑھے تو رکوع کرنے میں پیشانی جھکا کر گھٹنوں کے سامنے لائے اور سرین نہ اٹھائے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ریفرنس فتاوی رضویہ۔ اور سجدہ ویسے ہی کرے جیسے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں معاف فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ویڈیو ذرا سے بھی ہیلپ فل لگی ہو تو آپ سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔